اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23واں سپارہ۔ 23واں پارہ 4 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین آیت 22 تا 83 تک مکمل سورہ، سورہ صافات آیت 1 تا 182 مکمل سورہ، سورہ صاد آیت 1 تا 88 تک مکمل سورہ، سورہ زمر آیت 1 تا 31 تک شامل ہیں۔ سورہ یاسین کے منتخب نکات۔ مرد مومن کی ایک بستی والوں سے گفتگو۔ آیت 20 سے آغاز ہوا اس واقعے کا کہ جس میں ایک مرد مومن کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنے بستی والوں سے گفتگو کرتا ہے جو کہ رسولوں کے تکذیب کیا کرتے تھے، رسولوں کی حمایت اور خدا کی وحدانیت، اس پر اپنے ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 تک اس واقعے کا مطالعہ فرمائیے۔ یا حسرتاً علی العباد، آیات 30 تا 32۔ حسرت و ندامت کے لیے سزاوار ترین وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت و سعادت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس عظیم رحمت الہی کو ٹھکرا دیتے ہیں بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے لیے ہمیشہ کی تباہی اختیار کرتے ہیں۔ کیا ان رسولوں کا مذاق اڑانے والوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی تمسخری عناصر کو ہم نے ایسے ہی جرائم کی پاداش میں تباہ کر دیا۔ اللہ کے قہر و غضب میں ہلاک ہونے والے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ بقائے نسل انسانی بذریعہ کشتی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیوں میں سے ایک نشانی اور دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی نسلوں کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ فرمایا۔ بنا بقول بعض مفسرین اشارہ طوفان نوح کی طرف ہے کہ اس سے انسانی نسل کو نابودی کا خطرہ تھا، ایک بھری کشتی کے ذریعے اسے بچایا۔ اس جگہ حملنا اباؤہم کی جگہ ذریتہم اس لیے فرمایا کہ اس کشتی کے ذریعے کرۂ ارض پر انسانی نسلوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ آیت نمبر 41۔ کشتی جیسی سواریاں، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ مثل ہی سے مراد اونٹ اور دیگر سواریاں ہیں جن پر انسان سوار ہو کر مسافات طے کرتا ہے۔ کہتے ہیں مثل ہی میں وہ تمام ذرائع حمل و نقل آ گئے جنہیں انسان اللہ کی عطا کردہ صلاحیت اور فراست سے ایجاد کرتا ہے۔ مشرکین اور اللہ کی نشانیاں۔ ان مشرکین کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور عدم شریک کے بارے میں جو دلائل و معجزات پیش کیے گئے ان سب کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ آیت نمبر 46۔ قیامت کا ذکر۔ آیت نمبر 48 تا 54 میں سور پھونکنے اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم سے مطالعہ کیجیے۔ اہل بہشت کے لیے اللہ کا سلام۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت جس سے انسان کیف و سرور کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب جنت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آئے گا تو اہل جنت کے کیف و سرور کی حالت و صفت بیان کی حدود سے خارج ہوگی۔ آیت نمبر 58۔ سورہ صافات، سورہ کا تعارف۔ اس سورہ کا نام اس کی ابتدا میں مذکور الصافاتی سے ماخوذ ہے۔ یہ مکمل سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔
اس کی آیات کی تعداد 181 ہے۔ سورہ صافات کے منتخب نکات۔ جادو اور معجزے کا فرق۔ وَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 15۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کھلا جادو کہنا خود اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی معجزے پیش کیے تھے۔ قرآن کو تو وہ شاعرانہ کلام کہتے تھے کیونکہ معجزے اور جادو دونوں کا تعلق بظاہر عام بشری طاقت سے باہر ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جادو حقیقت سے دور صرف دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ ھذا یوم الفصل، آیت نمبر 21۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کی تم پوری زندگی تکذیب کرتے رہے۔ یوم الفصل سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ آج اس بات کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ اہل جنت کون ہیں اور اہل جہنم کون ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج مومن کو منکر اور مجرم کو متقی سے جدا کرنے والا دن ہے۔ قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوال۔ ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا مجھے اور علی کو پل صراط پر بٹھا دیا جائے گا، پھر جو شخص بھی گزرے گا اس سے ہم ولایت علی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر اس کے ساتھ ولایت علی موجود ہے تو درست، ورنہ اسے آتش میں پھینک دیں گے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 24۔ اہل جہنم کے درمیان جھگڑا۔ اہل جہنم آپس میں جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو ایمان نہ لانے کی وجہ قرار دیں گے۔ آیات 27 تا 32 ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے مخلص بندوں کی جزا۔ جن لوگوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری وہ جنت میں ہوں گے، اور اہل بہشت کا احوال آیات 40 تا 61 تک بیان کیا گیا ہے۔ ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔ خلیل اللہ بت شکن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس طرح انسانی تاریخ میں شجاعت و دلیری کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے بت شکنی کی تاریخ رقم فرمائی۔ آیت نمبر 93۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ ترجمہ آیت 130۔ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں اس آیت کو شان اہل بیت علیہم السلام میں نازل ہونے والی آیات میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں۔ سورہ سواد۔ سورہ سواد کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی ابتدا میں مذکور حرف مقطع سواد سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ سورہ سواد کی فضیلت۔ حضرت امام محمد باقری فرماتے ہیں، جو ہر شب جمعہ سورہ سواد کی تلاوت کرے گا تو اسے اس قدر دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی جو انبیاء، مرسل اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ خدا اسے اور اس کے خاندان کے افراد کو، جس فرد کو بھی وہ چاہے گا، خواہ اس کا خدمت گار ہی کیوں نہ ہو، بہشت میں داخل کرے گا، اگرچہ وہ اس کے خاندان سے یا ان افراد سے نہ ہو جس کی یہ شفاعت کر سکتا ہے۔ سورہ سواد کے منتخب نکات۔ قرآن کی حقانیت پر شک۔ مشرکین کو بنیادی مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ہمارے درمیان نبوت کے عظیم منصب کے لیے
عبداللہ کے یتیم کا انتخاب کیسے ہوا؟ قریش کی بڑی بڑی طاغوتی شخصیات کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، جیسے کہ سورہ زخرف آیت 31 میں ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، وہ اس قرآن کی حقانیت پر شک کا اظہار کرتے رہیں گے عذاب کا مزہ چکھنے تک۔ جب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے تو یقین آئے گا کہ یہ دعوت سچی تھی۔ آیت نمبر 8، ذکر داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 17 سے 26 تک بیان کیا گیا ہے۔ ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، صبر و تحمل کے لیے ہمارے نبی داؤد کو یاد کیجیے کہ ایک غیر معروف قبیلے کے گمنام فرد تھے، انہیں ہم نے بالادستی دی، سلطنت عنایت فرمائی۔ داؤد علیہ السلام میں 2 باتیں تھیں، ذوالمعید، وہ طاقت کے مالک شجاع تھے، انہوں نے طالوت کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے دشمن پر فتح دلائی۔ انہو اواب، شجاعت کے ساتھ عبادت میں بھی سب سے آگے تھے، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد گمنام جوان مرد داؤد علیہ السلام کو جن عنایات سے نوازا گیا ان کا ذکر آتا ہے۔ ترجمہ مطالعہ کیجیے۔ آیت نمبر 18 تا 24، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ آیت نمبر 34، صاحب تفسیر المیزان یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فرزند تھا، اللہ کے حکم سے اس بچے کا انتقال ہو گیا اور اس بچے کا جسد خاکی سلیمان کی کرسی پر رکھ دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ بچے کے انتقال سے سلیمان علیہ السلام کی تنبیہ ہو گئی کہ اپنی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو۔ ابلیس کا چیلنج اور خالص بندے۔ نمبر 1، ابلیس اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر اپنے راسخ عزم کا اظہار کرتا ہے کہ میں اولاد آدم سے انتقام لے کر رہوں گا اور جس جس پر میرا بس چلے گا ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اجمعین۔ نمبر 2، الا عبادک، مخلص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکے گا، نہ یہ کہ وہ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہاں اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گمراہ ہونے پر مجبور کر سکے۔ سورہ الزمر۔ سورہ زمر کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس سورہ میں مذکور آیت 73 وَسَيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا میں لفظ زمر سے ماخوذ ہے۔ سورہ زمر کی فضیلت۔ مجموع البیان میں یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ زمر کے تلاوت کرے گا تو اللہ اس کی امید کو منقطع نہیں کرے گا اور اس کو اللہ سے خوف کرنے والوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ سورہ زمر کے منتخب نکات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کسی بشری ذہن کی ایجاد و تصنیف نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس میں بشری کمزوری نظر آتی، بلکہ یہ کتاب اس ذات کی نازل کردہ ہے جو العزیز ہے،
قوت و قہاریت، عزت و غلبہ کے مالک ہے۔ اس کتاب میں اس ذات کی عزت و غلبہ کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ ذات الحکیم دانائے حقیقت ہے۔ اس کتاب میں اس ذات کی عزت و غلبہ کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ ذات الحکیم دانائے حقیقت ہے۔ اس کتاب میں اس حکیم ذات کا حکیمانہ قانون و دستور موجود ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 9۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک خوف کرنے والا اور امید رکھنے والا نہ ہو، اور خوف کرنے والا اور امید رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کا علم نہ ہو جس سے خوف کرنا اور جس کی امید رکھنا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے الذین یعلمون سے علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام مراد ہیں، والذین لا یعلمون سے بنی امیہ اور اولو الالباب سے ان کے شیعہ مراد ہیں۔ بلا استثناء موت سب کے لیے ہے۔ اے رسول، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے۔ آیت نمبر 30۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے پر یہ مشن ختم نہ ہوگا، جیسا کہ مشرکین اس انتظار میں ہیں۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔